بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 60 ہے، جس میں ہم اعداد کو پڑھیں گے اور 20 سے لے کر 100 تک، یعنی 10 کے ساتھ معدود کس طرح آئے گا اور 20 کے ساتھ، 30 کے ساتھ، 40 کے ساتھ۔ تو ہم نے شروع میں سابقہ لیکچرز میں بتایا تھا کہ 20 یہ تبدیل نہیں ہوتا، چاہے معدود مذکر ہو یا مؤنث۔ مثال کے طور پر 20 کتاباً، 20 کتاباً، یہاں پر اگرچہ معدود کتاباً ہے، اگر یہاں ہم کراستاً بھی لگا دیں، کراستاً معدود مؤنث ہے، تب بھی 20 ہی رہے گا۔ فی الحال ہم نے عشرۃ سے ابتدا کرنی ہے، عشرۃ کتب، ٹھیک ہے، عشرۃ کتب، اس کا قاعدہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک یہ اسی طرح ہوتا ہے، یعنی پہلا اگر عدد مذکر ہے، اگر عدد مؤنث ہے تو معدود مذکر ہوگا، اور اگر عدد مذکر ہے تو معدود مؤنث ہوگا۔ مثال کے طور پر 10 کراسات، دیکھیں کراسات میں لکھ رہا ہوں جمع، تو 10 مذکر ہے، کراسات مؤنث ہے۔ یہی بات ہے کہ جب عدد مذکر ہو تو ظاہر ہے معدود مؤنث آئے گا، اور اسی کے لیے ہم اسے مذکر استعمال کرتے ہیں، جس طرح یہاں پر کتب کے لیے عشرۃ کا استعمال ہوا، وجہ کیونکہ معدود کو مذکر آنا تھا، اسی لیے ہم نے عشرۃ کا استعمال کیا۔ جب ہم معدود مؤنث لائیں گے تو ہم 10 کا استعمال کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں الاعداد العشرات، یعنی 10 سے لے کر 100 تک۔ التمییز المذکر، اس حالت میں کہ جب تمییز کسے کہتے ہیں؟ عدد کے بعد جو چیز جو گنتی میں آ رہا ہے، یعنی معدود، جس کو ہم گننا چاہتے ہیں، اس چیز کو معدود کہا جاتا ہے۔ وہ جب مذکر ہو تو کس طرح ان کی صورتیں ہوں گی؟ تو پہلے تو آپ نے عشرۃ کی صورت کو سمجھا، معدود چونکہ مذکر ہے اسی لیے عشرۃ میں آپ کو تا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا سبق بھی پڑھیں گے جہاں پر آپ کو یہاں 10 نظر آئے گا، کیونکہ وہاں پر معدود وہ مؤنث ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ عشرۃ کہتے ہیں 10 کو۔ اب 10 تو صرف عدد ہے نا، اس کے ساتھ معدود تو نہیں ہے، تو معدود ہم لگائیں گے، وہ چاہے مذکر لگائیں یا مؤنث لگائیں، ٹھیک ہے، تو پھر عدد میں فرق آئے گا، جس طرح میں نے پہلے بتایا۔ عشرۃ، 20، 20، 30، 30، 40، 40، 50، 50، ٹھیک ہے، 60، 60، 70، 70، 80، 80، 90، 90، 100 کہتے ہیں 100 کو۔ اب آگے اس کو ہم معدود کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا اور اسے یاد کیجئے گا، تاکہ اگر ہم کسی سے کہنا چاہیں کہ مجھے 40 روپے چاہیے تو میں کہوں گا 40 روبیۃً، 40 روبیۃً 40 روپے، 50 روبیۃً 50 روپے، 60 روبیۃً 60 روپے، ٹھیک ہے، یہ تو میں نے ویسے بتا دیا۔ فی الحال ہم یہاں پر دیکھ لیں، 10 کتب، 10 کتابیں، 20 کتاباً، فرق سمجھ میں آیا؟ 20 کے ساتھ کتاباً مفرد ہے اور 10 کے ساتھ جمع ہے۔ یہ وہی قاعدہ ہے، ہم نے کہا تھا 3 سے لے کر 10 تک جو ہے معدود جمع آئے گا، 3 سے لے کر 10 تک کیا آئے گا؟ معدود جمع آئے گا، معدود اسے کہتے ہیں۔ 3 کتب، 3 کتاب نہیں کہہ سکتے، 4 کتب، 4 کتاب کہنا صحیح نہیں ہے، یہی 10 تک ہوگا کہ معدود مذکر اور جمع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر 20 کتاباً ہے تو یہ تمام میں کتابن ہی چلے گا بالکل اخیر تک، آپ دیکھ رہے ہیں۔
سلاسون کتاباً، اربعون کتاباً 40 کتابیں، خمسون کتاباً 50 کتابیں، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون کتاباً، مئۃ کتابن۔ یہاں صرف اعراب یعنی حرکات چینج ہو جاتی ہیں۔ اس کو جنہوں نے نحو پڑھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مئۃ مضاف ہے اور کتاب مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے ہم کہیں گے کہ مئۃ یعنی 100 کے بعد جب آئے گا تو کتابن نہیں پڑھیں گے اس طرح، بلکہ ہم کیا پڑھیں گے؟ کتابن پڑھیں گے۔ کتابن کو کتابن کر دیں مئہ کے ساتھ یعنی 100 کے لفظ کے ساتھ۔ جب عدد 100 کا ہو تو معدود مجرور یعنی کسرہ یعنی زیر آئے گا وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اس بات کو آپ سمجھے ہوں گے۔ آئیے مؤنث کو پڑھتے ہیں۔ مؤنث سے مراد کہ جب معدود مؤنث ہو اس وقت کیا صورت رہتی ہے اس اعداد کی؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے الاعداد العشرات یعنی 10 سے لے کر 100 تک، یعنی 10 کی گنتی، 10 20 30 40 سارے 10 10 کو ہم لیں گے۔ التمییز المؤنث، اس حال میں کہ تمییز مؤنث کیا معدود مؤنث ہو، معدود مؤنث ہو۔ آپ کو نظر آ رہے کراسات، میں نے بتایا تھا یہاں پر عشر آ رہا ہے، پچھلے والے سبق میں عشرتو آیا تھا، کیونکہ وہاں معدود کیا تھا؟ مذکر تھا، اور یہاں بس صرف یہی فرق ہے، باقی وہی آپ کے سامنے جو خمسون ستون سارا کچھ تھا۔ اب مئہ میں کیا آئے گا؟ مئہ میں بھی قراستن تن آئے گا، تن نہیں آئے گا، بس یہی فرق ہے۔ مئۃ قراستن 100 کاپیاں۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ عشر قلنسواتن 10 ٹوپیاں۔ 20 قلنسوتن، دیکھو قلنسواتن آپ نے جمع لگایا، وجہ ہم نے پڑھا ہے 3 سے لے کر 10 تک کیا آتا ہے؟ معدود جمع آتا ہے، اور اس کے بعد 20 قلنسوتن 10 ٹوپیاں، 30 قلنسوتن 30 ٹوپیاں، 40 قلنسوتن 40 ٹوپیاں، اور اسی طرح ہم آگے پڑھتے چلے جائیں۔ جب تمییز مؤنث ہو تو اس صورت میں عشر آئے گا، عشرتو نہیں آئے گا۔ جب تمییز مذکر ہو جس طرح پیچھے گزرا تو وہاں پر عشرتو آئے گا، اور سامنے کتبن، عشرتو کتبن، عشرتو اقلامن۔ اسی طرح ہم اس کو سیکھیں اور خوب سے خوب پریکٹس کریں۔ آئیے یہاں پر ایک مشق بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی کچھ ایک فقرہ جملہ، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہاں پر پہلے ہم مذکر یعنی جب تمییز مذکر ہو اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح استعمال ہوا ہے۔ ھذہ مئۃ کتاب، یہ 100 کتابیں ہیں، وہ کتابہ اور ایک کتاب یعنی 101 کتابیں۔ کتنی؟ 101۔ مئۃ کتاب 100، و کتاب اور ایک کتاب، 101 کتابیں ہیں۔ وفی الصندوق، صندوق میں مئۃ کتاب 100 کتابیں ہیں، یہ 100 مئۃ کتاب، دیکھو کتابن آیا ہے، کتابن نہیں آیا، کیونکہ مئۃ کے ساتھ کیا آئے گا؟ ہم نے بتایا ہے 100 کے ساتھ کتابن آئے گا، کتابن نہیں۔ اور 100 کے علاوہ جو اوپر ہے 90 80 یعنی 80 کتابن آئے گا۔ اب یہاں پر کہنا چاہ مئۃ کتاب و کتابان یعنی 102 کتابیں ہیں۔ وفی الخزانۃ، اور الماری میں مئۃ و ثلاثۃ کتب، آپ کو سکھا رہے ہیں 101 کس طرح بولنا ہے، 102 کس طرح بولنا ہے، 103۔ مئۃ 100 تو ہو گیا، و ثلاثۃ کتب، دیکھو ثلاثۃ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور معدود کیا ہے؟ جمع ہے۔ ہم نے کہا 3 سے لے کر 10 تک معدود یعنی کتبن یہ جمع آئے گا، ہم نے ثلاثۃ کتابن نہیں بولا، ٹھیک ہے نا۔ مئۃ و ثلاثۃ کتبن 103 کتابیں ہیں۔ وفی المستودع، فی المستودع کہتے ہیں اسٹور، یعنی کوئی چیز ہم نے اسٹور کی ہوئی ہے، یا ہمارے پاس کوئی مکتبہ ہے، اسٹور ہے جہاں ہم چیزیں رکھتے ہیں اور پڑی رہتی ہیں عرصہ دراز تک۔ وفی المستودع مئۃ و عشرۃ کتب، 100 اور عشرتو، دیکھو عشرتو میں تا نظر آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ معدود مذکر ہے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ آئیے وہاں مؤنث کے لیے بھی اسی طرح کا فقرہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ھذہ مئۃ کراستن، یہاں بھی کراستن ہے 100 کے بعد،
ٹھیک ہے، کراستن نہیں ہے، زبر نہیں، زیر ہے۔ ہذہ مئۃ کراستن، یہ 100 کاپیاں ہیں، وکراستن اور ایک، یعنی 101 کاپیاں، ٹھیک ہے۔ وفی الدکان مئۃ ساعۃ، دکان میں کیا ہے؟ 100 گھڑیاں، وساعتان اور 2 گھڑیاں ہیں۔ وفی المدرسۃ مئۃ وثلاث طالبہ، دیکھو ثلاثو آ گیا، دیکھو یہ مذکر کیوں ہے؟ کیونکہ معدود مؤنث ہے، اور معدود کیا ہوگا؟ 3 سے لے کر 10 تک جمع ہوگا۔ ثلاث طالبۃ نہیں کہا، ثلاث طالبات۔ تو یہ چیزیں ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے، محنت کرنی ہے، اس طرح کے جملے بنانے ہیں، تب عربی آئے گی، ورنہ سنتے رہیں گے اور اسی طرح رہ جائیں گے۔ آگے دیکھیں، فی المیدان مئۃ، 100، آگے کیا بتایا؟ وعشر طفلات، عشر، دیکھو عشر کہا، عشرۃ نہیں کہا۔ عشرۃ کس کے ساتھ کہنا ہے؟ جب معدود کیا ہو؟ مذکر ہو۔ عشرۃ اولاد، عشرۃ اولاد، تا یہاں پر آئے گا، جبکہ اولاد مذکر ہے اس لیے، اور کتب ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر ابھی تا نہیں ہے، عشر طفلات، کیونکہ یہ معدود کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق سے مستفید ہوئے ہوں گے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ بنائیں، اور گزشتہ جو لیکچر اعداد یعنی عدد اور معدود کے متعلق بنے ہیں، ضرور بار بار سنیں اور اس کو یاد کریں، اور اس کا استعمال کثرت سے کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جملے بنا کر کاپی میں اتاریں تاکہ یاد ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔